سفار شدائے پورا عمل اوتھے تکڑی تول ہوئے اوتھے کم نہیں یارے سفار شدائے پورا عمل اوتھے تکڑی تول ہوئے بیٹھا حضور دے کول ہو او دے کول فرشتے آئے پچھڑا کی جیڑا بیٹھا حضور دے کول ہو او دے کول فرشتے آئے پچھڑا کی بیٹھا حضور دے کون ہوئے اب آپ سال صحاب دی محفل ہے وہیں دو حکم آئی کہ نات واسطے کوئی کلام پیش کر کے اپنی نوکری تمام کرنی ہے ایک وری محبت نہ بولو سبحان اللہ دل وچ نبی دی محبت نہ ہوئے جے دل وچ نبی دی محبت نہ ہوئے تے منظور کوئی عبادت نہیں ہوتی جے راضی نہ ہوئے محمد دی ہستی جے راضی نہ ہوئے محمد دی ہستی کسے تے خدا دی عنایت نہیں ہوتی جے راضی نہ ہوئے محمد دی ہستی کسے تے خدا دی عنایت نہیں ہوتی جے دل وچ نبی دی محبت نہ ہوئے اور قبلہ پیر صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے ہیں اللہ میں ذوق سلامت رکھے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور حسنین بھائی ایک عاشق رسول دا آخری وقت ہے تو شاعر نے بڑا سوڑا شعر لکھیا ہے ایک بری محبت نہ بولو سبحان اللہ آیا کہ ایسا مولا تیرے اچھت جان تیری جدو
بچا جدو تک نبی دی زیارت نہیں ہوتی جے دل وچ نبی دی محبت نہ ہوئے. اب آپ ان تھوڑے سامنے سرکار دی بارگاہ گلہائے عقیدت پیش کرنے واسطے میں گزارش کرتا محمد اعظم چشتی صاحب نو تشریف لائے سرکار دی بارگاہ خوبصورت حاضر لوانے. مدد بخش ربا نبی درے یتیم دا واسطہ ہی سب گمبد نو جڑی روے چلدی عثمان نصیر دا واسطہ ہی وردے تیرہ وچ ڈولیا نہیں جڑا ودی عدم شمیم دا واسطہ ہی مائی مرحوم دی قبر نو میرے مولا روشن کر دے تن نبی کریم مائی مرحوم دی قبر مائی مرحوم دی قبر میرے مولا روشن کر دے نبی کریم دا واسطہ ہی کیونکہ مثل مشہور ہے جگ اندر کہ موت صدا نہ کسے نو رہن دے دی لکھیوں سا جلون پورے ایک ویسان رہن دے دی ویران نالو ویر بھی چھوڑ دیے پل وچ موت کوئی تدبیر نہ پہنے دی ہوئے وز تقدیر آدم فیصلہ ہے اور دوسرا رب توجہ کرو خدا واسطے عرض کریں کہ اے موت ریڈیو پاکستان آدم چشتی اے موت ٹھہر جا مدینے دعائے بیان والی قبر سٹیج پر لڑنے تیرات پر نہیں اللہ بارا. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بآواز بلند درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عزیزان محترم سامعین مکرم اس نیت سے بیٹھے کہ ہم نے اور آپ نے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے اس کا ثواب اللہ رب العزت مرحومہ تک پہنچے. مختصر وقت ہے آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت کریمہ رحیمہ کے اندر
اللہ رب العزت اپنی محبت میں سرشار ہونے کا علاج عطا فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ کی محبت کس طرح پائی جا سکتی ہے، اللہ کا قرب کس طرح مل سکتا ہے۔ فرمایا اے حبیب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو مولا کیا کرے؟ ارشاد فرمایا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس طرح میرا مصطفیٰ کرتا جائے تم اسی طرح کرتے جاؤ، تمہیں رب اپنا حبیب بنا لے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کب سے اور کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضور سے سب سے پہلے محبت انسان نے نہیں کی ہے، بلکہ سب سے پہلے محبت خود خالق کائنات نے کی ہے۔ حضور سے محبت سب سے پہلے خدا نے کی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور محبوب بننے میں اول ہے اور مصطفیٰ کریم محبوب بننے میں اول ہے اور رب محبت کرنے میں اول ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ جس طرح میں اول ہوں میرا حبیب بھی اول ہے، جس طرح میں ظاہر ہوں میرا حبیب بھی ظاہر ہے، جس طرح میں باطن ہوں میرا حبیب بھی باطن ہے۔ بس تمہارا کام یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا مصطفیٰ جو کرتا چلا جائے، جو کہتا چلا جائے، بس اتباع کرنا تمہارا کام ہے اور جنت کی ضمانت عطا کرنا رب العالمین کا۔ یہ محبت ہے کب سے؟ فرمایا سب سے پہلے محبت حضور سے اللہ کی ذات نے کی، رب کریم کی ذات نے کی، پھر یہ محبت مصطفیٰ کے اندر آئی، پھر مصطفیٰ کے ذریعے حضور سے محبت سینہ صدیق اکبر کے اندر آتی ہے، سینہ صدیق اکبر کے اندر آتی ہے۔ اور کس طرح آتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام غار ثور کی طرف جاتے ہیں تو کبھی صدیق آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق میرے آگے اور پیچھے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا جانتے تو تھے لیکن بتانا چاہتے تھے 1400 سال بعد آنے والے مسلمانوں کو کہ لوگوں اگر محبت رسول ہو تو صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ محبت کا معیار کیا ہے، محبت کا معیار کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ صدیق کبھی میرے آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے کہ حضور میں جب سوچتا ہوں کہ دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں کہ حضور دشمن آگے سے آئے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دشمن حملہ آور ہو تو سب سے پہلے صدیق کا سینہ اس کے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صدیق تو چاہتا ہے کہ میرے اوپر قربان ہو جائے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ سینہ میرا ہو اور مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، وہ فاروق اعظم کہ جس کی تعریف سرکار کائنات بھی کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ نگینہ میں نے ایسا تراشا ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میرا وہ نگینہ ہے کہ جس راستے پر یہ آتا ہے اس کی شان یہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غریب ہوں اور تیل لے کر آ رہی تھی، راستے میں تیل گر گیا ہے،
آپ نے درہ اٹھایا اور زمین کے اوپر مارا اور ارشاد فرمایا اے زمین عمر کے ہوتے ہوئے تو بڑھیا کا حق نہیں رکھ سکتی، بڑھیا کا حق نہیں رکھ سکتی ہے۔ راوی فرماتے خدا کی قسم زمین نے جتنا تیل پیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر سارا بڑھیا کو واپس کر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، جب بھی سرکار نے چندے کا اعلان کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی عشق میں، حضور کی اتباع میں، حضور کی محبت میں جتنا مال تھا حضور کے قدموں پر ڈال دیا۔ مختصر عرض کروں کہ جب کنواں حضور نے فرمایا کہ کون خریدے گا اسے محمد جنت عطا کرے گا، سیدنا عثمان غنی جاتے ہیں اس غیر مسلم کے پاس کہ کنواں کتنے کا دو گے، جتنے پیسے اس نے کہے سیدنا عثمان غنی نے فوراً عطا فرما دیے۔ وہ ہنس رہا ہے اور کہتا ہے کہ 1000 روپے کی چیز ہے اور میں نے عثمان غنی کو 4000 کی دی ہے اور پھر بھی آپ خوش ہو کر لے رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ 1000 کی چیز میں 4 میں بیچتا ہوں اور تو ہنس رہا ہے، میرا مصطفیٰ کہے تو کائنات کی ساری دولت خرید کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال۔ مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آئے، وہ مولا مشکل کشا کہ جس کے بارے میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو ذر جاؤ اور مولا علی کو بلا کے لاؤ۔ کیسے وہ خوش نصیب صحابہ تھے جو حضور کا حکم ہوتا تھا اور مولا علی کے گھر پر حاضری دیتے تھے۔ حضور فرماتے ابو ذر جاؤ اور علی کو بلا کے لاؤ۔ یہ تو صحابی تھے نا، حضور کا ایک گدھا تھا جس کا نام حضور نے یافور رکھا تھا، وہ گدھا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ بغیر زبان والا اور جانور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے حکم دیتے تھے کہ جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ، وہ گدھا چل پڑتا تھا بارگاہ رسالت سے اور عمر کے دروازے پر جا کے سر مارتا تھا۔ عمر باہر نکلتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ کملی والے آقا نے بلایا ہے۔ صدیق کے دروازے پر جاتے، بلال حبشی کے دروازے پر جاتے، سلمان فارسی کے دروازے پر جاتے، آقا علیہ السلام کا یہ غلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں علی کے گھر گیا نا تو میں نے دیکھا کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ بات بڑی قابل توجہ ہوئی۔ فرمایا کہ جب میں مولا علی کے گھر گیا نا تو میں نے دیکھا کہ گھر خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن چکی پھر بھی چل رہی تھی، چکی پھر بھی چل رہی تھی۔ جب میں واپس گیا بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج عجیب چیز دیکھی ہے کہ علی گھر پہ نہیں ہے، حسن گھر پر نہیں ہے، حسین گھر پر نہیں ہے، فاطمہ گھر پر نہیں ہے، لیکن چکی پھر بھی چل رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر تو نہیں جانتا علی کے گھر پر فرشتے ڈیوٹی دیا کرتے ہیں، علی کے گھر پر فرشتے ڈیوٹی دیا کرتے ہیں۔ وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہمیں دیکھنا ہوتا کہ مومن اور منافق کون ہے تو ہم ذکر علی کیا کرتے ہیں، ہم ذکر علی کرتے تھے، جس کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ وہ مولا علی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں سیدہ عائشہ کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کسی کو بھی نہیں دیکھتے، صرف مولا علی کو دیکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے اپنے والد سے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا جان جب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا، حضرت مولا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث کی شان کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو شخص چہرہ علی دیکھتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے سخت پیاس لگے
اور پانی کہیں نہیں۔ وہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیاس لگے اور پانی نہ ملے اس وقت بھی میں اس پانی کی پیاس سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء، صحابہ و تابعین اور تمام بزرگان دین، ان کو مقام و مرتبہ اگر ملا ہے تو وہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ آج اگر ہم بھی معاشرے میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بخششوں کا پیام لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر اور اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر ہمیں مصطفیٰ کی محبت کو ملزم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے، حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیش کیتی ہے اسے ماشاءاللہ بڑی محبت اور سماعت کیتا ہے۔ ایک میری بلند نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ میرے سامنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرمان ہے، اسنین بھائی نے برادران نے رات میں سرکار دے میلاد پاک دی بہت خوبصورت محفل سجائی ہے۔ ساڑھے عزیز دوستے نے بھائی غلام باس قادری قصوری صاحب رات میں کیم بروانی دے اندر انہوں نے آتا ہی رابطہ ہویا، میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تشریف لے کے آئے نے۔ سرکار دا فرمان مبارک ہے کہ السخی قریب اللہ، السخی حبیب اللہ۔ سخی اللہ دے نیڑے ہوندہ ہے، سخی اللہ دے دوست ہے۔ کوئی شے بندہ سخاوت دے اندر پیش کرتا ہے، بندے دے ہاتھ تے پیچھے جان رہی ہے، مولا اپنے ہاتھ دے پہلے قبول کرتا ہے۔ تو مختصر حاضری انہاں پیش کرنی ہے تے محبت نال تے ذوق نال تے توجہ نال سننا ہے۔ چلو زیادہ نہیں تے سائیوال جا کے وہ سانو یاد کرن تے میں میرے علی چوک نہ پڑھیے تے بھائیے محبت نال سماعت کیتا ہے۔ جڑا جتنی محبت لے کے بیٹھا ایک باری نعرہ دے جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بھائی محمد غلام باس قادری قصوری صاحب۔ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب نظر کرم میری سرکار دی جدوں ہوئی بشور لکھاں بشور بڑھ گئے قسمت عرب دے بدواں دی جاگ اٹھی اڑچال دے فیض قسمت عرب دے بدواں دی جاگ اٹھی اڑچال دے فیض گنجور بن گئے تے جتھو جتھو دی میری سرکار لگے انہاں رستیاں
نہ بولو سبحان اللہ ہوما کتے غلام میں عربیاں دے عربی کرن منظور بہار آ جائے اجڑ چار پھلا میں بدوان دے کتے گولیاں بیچ شمار آ جائے چمہ پیر مدینے دے کتیاں دے میرے حضری مکمل بڑی جواد نے بولا سبحان اللہ نام مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نام مدینے کی تجلی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. فيما
مقام آخر وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند حضور ذات پاک درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدن باغی بولا بولا بولے صدن باغ بہاران حسن دوانے صدانا سنگت یاران صدانا ماں پیو حسن دوانے صدانا سنگت یاران سجو سنگت دے ویکھے آخر بتھان پیاں او جنا بنا او جنا بنا ایک پل نہیں لگدا کوئی شکلاں یاد نہ رہیاں او جنا بنا ایک پل نہیں لگدا کوئی شکلاں یاد نہ رہیاں چٹی چار بمبلاں والیاں انہوں داغ نہ لامیں جڑیاں نت روز معاشر دے نہ آکھیں ہے مولا کی بڑھیں حضرات محترم سب سے پہلے دعا ہے مالک کائنات جس مرحومہ مائز اس پر اسباب واسطے اس محفل دا اہتمام کیتا گیا طاہر کے خالق ارد و سما جناب سیدہ فاطمہ دا صدقہ طیبہ فاطمہ دا صدقہ طاہرہ فاطمہ دا صدقہ
عابدہ فاطمہ دا صدقہ، مفسرہ فاطمہ دا صدقہ، محکمہ جناب سیدۃ العالمین جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے چادر تطہیر دا صدقہ مرحومہ دے درجات بلند فرما کے مقام علیین دے اندر اعلیٰ تعالی مقام عطا فرما۔ بندہ نہ چیز نہیں ذرا توجہ ہے تو بندہ نہ چیز نہیں اللہ دے قرآن میں آیا دے مقصدہ ہے کہ حصہ تلاوت کرتا شرف حاصل کیتا اس آیا مقصد اس پر اللہ وحدہ لا شریک انسان بلکہ ہر چیز میں اللہ نے موت کا پیغام سنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کل نفس کل مطلق ہے مطلق اطلاق ہر زیرو چیز تیزدہ کل نفس ہر نفس نے ہر زیرو چیز نے ذائقۃ الموت اس نے موت دا ذائقہ چکھا۔ موت کی اقسام سے مشتمل ہے، موت کبریٰ، موت صغریٰ، موت احترامیہ اور موت طبعیہ۔ موت کبریٰ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ اس کا معنی بڑی موت، بڑی موت۔ استبار قرآن کے کافی مقامات تے شواہد کرے قرآن کو چند گلاں کر چکا۔ موت کبریٰ دے بڑی موت، بڑی موت کیا ہے؟ جس کے بارے قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ای موت کبریٰ ہے۔ اس کے بارے قرآن کیا ارشاد فرماندا ہے سورہ انعام دے اندر؟ آؤ سورہ انعام مخاطبے جس کے اندر مالک کی کائنات نے کافی مقامات ہوتے موت کا تذکرہ پیش کیتا۔ اللہ فرماتا هو الذی خلقکم من طین، اے بندیا میں تیرا ایسا رب ہوں کہ میں تیری تخلیق مٹی چکی تھی۔ بولو نا میں تیرا ایسا رب ہوں تیری تخلیق میں وحدہ لا شریک نے مٹی چکی تھی۔ ثم قضا اجلا، تیری تخلیق تو بعد میں خالق کائنات نے تیرے واسطے موت کا ایک وقت مقرر کیتا ہے۔ تیری موت کو میں رب العالمین نے پہلے پیدا کیتا ہے اور تیری زندگی نو بعد میں اندر، کیونکہ قرآن سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ فرماتا ہے پہلے تخلیق اسا موت کے اندر کی تھی، بعد کے اندر اسا زندگی دی کی تھی۔ ثم قضا اجلا، تیرے واسطے اسا موت کا وقت مقرر فرمایا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اللہ فرماتا ہے جو تیرے واسطے اجل کا وقت مقرر ہے، جو اسا ٹائم مقرر کیتا ہے اس کا علم کسی نے، جو تقرر ہے تیری موت دا اندہ اگر ہے تو میرے بول ثم انتم تنظرون، انسان حجی تین شاک کے پیرے اللہ وحدہ لا شریک موت تعین کے بارے ارشاد فرماتا ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان جو اساں تواڈے واسطے موت دا وقت مقرر فرمایا ہے، ما تسبق من امت ہر گروہ واسطے جو اساں موت دا وقت مقرر فرمایا ہے، نہ اس تو پہلے موت آ سکتی نہ بعد میں۔ لکل امت اجل، میرے خیال ہے رات تو سب تھکی ہوئی اتوانی طبیعتاں بھی کرنی۔ لکل امت اجل، اللہ فرماتا ہر گروہ واسطے ہر قوم واسطے اساں موت دا ایک وقت مقرر فرمایا ہے، ہر قوم واسطے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت وہ اجل وہ موت وہ جس وقت تواڈے اُتے آ جاندی لا یستاخرون، پھر ٹائم مؤخر نہیں ہوندا، تاخیر نہیں ہوندی، ولا یستقدمون، تے نہ پہلے وہ موت آندی نہ بعد کے اندر نہ پہلے آندی۔ یا اللہ کیوں فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، تواڈے واسطے جو اسا ٹائم موت دا مقرر کیتا ہے نہ اس تو پہلے آ سکے۔
اللہ دا قرآن موت بارے کی شواہد دے رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. قرآن دی سمجھ آندی پہ میں توڑا ذوق ویکھ بیٹھا انسان. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اللہ فرماتا ہے ہر چیز آسان لوح محفوظ تختی دکتے لکھ چھوڑی. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. اللہ فرماتا ہے لوح محفوظ تختی دکتے آسان چھوٹا دے بڑا کم سارا لکھ چھوڑیا ہے. حتیٰ کہ انسان نحن قدرنا بینکم الموت آسان تیرے مقدر دے اندر لوح محفوظ تختی دکتے موت ہے. میری اصلاح دی تنو سمجھ آئی کہ ہاتھ چھوڑ کے آپ کو زبان کیبے لگی ہو جب بیٹھو اندر مجلس دی اندر محفل دی اندر کہ مرمودہ ساتھ چکا میں آ بیٹھنا نہیں ہاتھ بند نہیں حضور دی مجلس دی اندر آ بیٹھو ذکر دی مجلس دی اندر بڑی توجہ نال گفتگو سنو. میں کوئی عام گفتگو نہیں کرتا پیا قرآن دے پھول چاہ کے تیری گود دی اندر آؤ اللہ دا قرآن سن. اللہ دا قرآن فرماتا بھی ہے موت بارے شواہد سن. اللہ دے قرآن دے کلو کچھ اللہ دا قرآن فرماتا کہ بندیا موت دے بارے بے خبر نہ ہمیں پیا موت کلو غافل نہ ہمیں پیا. اللہ دا قرآن فرماتا پیا خالق الموتا والحیاتا لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسانا تیری زندگی کو قبل میں وحدورہ شریک نہیں تیری موت دی تخلیق فرمائی. انسانا موت دی تیاری کر لے اے انسانا تینوں موت بارے اللہ وحدورہ شریک نے علم کوئی نہیں دیتا. تینوں خالق کائنات نے موت بارے کوئی نہیں دسیا. یا انسانا تینوں موت کس وقت آنی ہے تیرا موت کی ٹائم دا تقرر ہے. اللہ دا قرآن اس دے بارے شواہد کی دے رہی ہے. ذرا توجہ نال اللہ دا قرآن سن. اللہ دا قرآن فرماتا بھی ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِهِ وَلَا من عمره إلا في كتاب. اگر قرآن سن کے چاہ صحیح تے وجگا دی کیا آنکھو سن. اللہ دا قرآن فرماتا بھی ہے مالک عز و جل دل ریب کتاب فرماتی. اللہ فرماتا کسی مادہ دا جڑا وضع حمل ہے اس دے وضع حمل دے بارے کس میں علم نہیں نہ اس دے حمل دے بارے کس میں علم ہے. اگر کس میں علم ہے تے کس میں نہیں اگر علم ہے تے میں محدولہ شریک میں ہے. اللہ دا قرآن فرماتا بھی اللہ فرماتا ہے میں سارا پا میں چاہما تے لوہے محفوظ تختی رتے میں خالق کے کائنات نہیں تو آنے واسطے جڑی عمرہ رکھی ہے جی میں چاہماتے او بتا بھی سکنا چاہماتے گھٹا بھی سکنا توڑی عمرہ گھٹا بھی سکنا. یا اللہ اس کا شواہد کیا ہے یا اللہ اس کی گواہی کیا ہے. اللہ تا قرآن فرماتا اللہ فرماتا انسانا اگر اس بات کی گواہی لونی انتیا میرا 17واں سپارہ اٹھا کے ویک. اللہ تا قرآن فرماتا بھی ہے یا محلہ ہو ما یشاء قرآن فرماتا بھی اللہ فرماتا ہے جو انسانہ تیرے واسطے اسا لوح محفوظ تخدتے لکھیا اگر چاہیے مٹا بھی سکنیا اگر چاہیے قائم بھی رکھ سکنیا. یا اللہ تیرا نظام ہے تیرا نظام ہے دل دریا سمت
جانتا ہے اللہ جانتا ہے تو میں نہیں جانتا اے انسان موت دی تیاری کر موت دی فکر دے اندر رہو ہر ٹائم قرآن موت دے بارے کی ارشاد فرماتا پڑھیے اچھا قرآن موت کبرا دے واسطہ نہیں میری گل یاد رکھنا موت کبرا اس موضوع واسطے کافی ٹائم چاہیے لیکن ٹائم بڑا قلیل میں نظر آ رہی ہے سن موت کبرا دے بارے اللہ دا قرآن فرماتا بھی ہے اللہ دا قرآن کیا ارشاد فرماتا بھی ہے وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها شواہد پیش کر رہی ہے اللہ دا قرآن فرماتا پہ انسانا جو تینو زمین تے مسائب پوائن دینے جو آفات و بلجات پوائن دینے یہ سارے دے سارے مسائب یہ سارے دے ساری بلجات اے انسانا تیرے عمل کل پہلے اسا لوح مفود تخدید تیلب چھوڑے نے لیکن اے انسانا موت تیاری کر لے موت کل غافل نہ ہو موت کل غافل نہ ہو موت تیاری کر لے توجہ کر مسلمان اللہ دا قرآن موت بارے کی شواہد پیش کاری ہے اللہ تا قرآن فرماتا بھی ہے کل من علیہا فان اللہ فرماتا ایک دن ایسا ہونا ہر شاید فنا ہو جائے بیا بقا وجہ ربی کا میرے بال میں کوئی یار بیا بقا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام باقی رہنا ہے آپ کے کس نے اس بزرگ کرامت عظمت والی ذات دا نہ رہنا اس نے ذات میں رہنا اللہ دا قرآن فرماتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ تو گلن دی سمجھ آنے بھی کوئی نہیں قرآن پڑھ دا بیٹا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا ماشاءاللہ اللہ فرماتا ہے جس وقت فَصَعِقَ ہر شے ختم ہر شے فنا ہو جاسی من فی السماوات و من فی الارض جو کچھ اسمان اللہ ماشاءاللہ ہاں بعض چیزیں ایسی نہیں حسین اللہ فرماتا ہے ایسا انہوں نے بچا لما ہر شے فنا کل من علیہا فان کل شین حالک الا وجہا سمجھ آ رہی ہے فرمایا ہر شے ہلاک ہو جاتا سوائے اللہ استثنائیہ اللہ وجہ سوائے اس بزرگ ذات ہر شے ختم یا اللہ اللہ ماشاءاللہ اس دی اندر کی رہا صاحب علم میری بات نہیں سمجھے سے یا اللہ جس لئے قیامت دن ہونا ہے ہر شے فنا ہو جانا کل من علیہا فان ہر شے فنا ہو جاسی کل شے حالک الا وجہ یا اللہ ہر شے ہلاک ہو جاسی تو یا اللہ اس عبارت کے اندر یا اللہ تیرا قرآن ارشاد فرماتا بھی ہے جس وقت سور پھونکیا جانا ہے ہر شے ختم ہو جاسی زمینت اسمانہ دی اندر تو اللہ ماشاءاللہ ایسی زمین جنہوں بچا لہا یا لوگ کیڑی چیز اللہ فرماتا جنت بھی بات جا سکتا بولو نا دوزخ بھی عرش بھی تے زمین بھی تے جنت کے اندر حور و غلمان رضوان تے جنت کے اندر جڑے قدیمی رہائشی نے بات میں نے ایک یاد آ گئی اللہ دے ایک پاک پیغمبر بولنے دن حضرت ادریس علیہ السلام سنیو ادریس پیغمبر دے بارے اللہ و حضور آشریف دے ایسے جلیل القدر پیغمبر اتنی عبادت کر دینے کہ دن روزہ رکھنا راتوں کھڑے ہو کے قیام دے اندر رہتی عبادت آپ نے اتنی عبادت کی اتنی ریاضت کی آپ کی عبادت کا تذکرہ فرشتوں دی مجلس دے اندر ہونا شروع ہو گیا ایک دن ایک مجلس دے اندر جناب سیدنا ادریس علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ شروع ہویا ازرائیل علیہ السلام اس مجلس کے اندر موجود آپ نے ادریس پیغمبر کا جس وقت تذکرہ سنیا
اٹھ گئے اللہ دی حضور عرض کی باری تعالی اگر قنات ارض اندر جڑا ایو جے نبی ایو جے رسول رہندا ہے جڑا اتنی عبادت کردا ہے فرشتے اس عبادت کا تذکرہ کر رہے نے یا اللہ اس نبی دا مینوں دیدار کر اللہ وحدہ لا شریک حکم دے نال جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام زمین تیار توجہ کر مسلمان میرے لفظ متوجہ نال سنی جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا ادریس علیہ السلام ملن واسطے آ رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے اسرائیل فرشتیا عرض کی جی مولا جڑے میرے پاک پیغمبر کو جا رہی ہیں جو میرے پیغمبر دی خواہشات میں جو آرزو میں پورے کر چھوڑے جی آکھی جاوے انہیں کیتی جاوے جی اندھی منشا ہوئے انہیں منشا نو پورا کر چھوڑے جی میرے پاک پیغمبر دی رضا ہوئے انہیں دی رضا نو تو پورا کرنا توجہ کر مسلمان اسرائیل علیہ السلام جس وقت پھر دوبارہ آ رہے ہیں خالق کائنات نے دوبارہ ارشاد فرمایا اے اسرائیل میرے نبی دی کچہری دی اندر جا رہیاں یاد رکھنا جامع ادب جامع ادب نہ اجازت لویں سلام پیش کریں اگر اجازت مل جائے تو پھر چلا جائیں ورنہ واپس توجہ کر مسلمان جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام جس وقت جا رہے ہیں شہنشاہ عارف نے ادب دا کی منظر پیش کیتا ہے آپ فرماتے ہیں تے تسبیح پھریا پر دل نہ پھر گیا تے کیوں لینا تسبیح پڑھ جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام زمین تیار ہے جس وقت کناتی ارتی اندر آئے زمین دے اس کونے دتی آئے اس جگہ دتی توجہ کر مسلمان جس جگہ دتی اللہ دا نبی قیام دی کفیت اندر کھڑا ہو کے اللہ دی عبادت کردا اللہ دی ریاضت کردا پیا ہے مالک کائنات نو منا رہی ہے جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیچھے رک گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے جس وقت ویکھیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر عبادت اور ریاضت تو فارغ ہو گیا ہے اس وقت آپ سلام پیش کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب سیدنا ادریس علیہ السلام جواب دیں نے توجہ کر مسلمان سلام علیکی کرن دو بعد عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہے تو زیارت کرن دی تو کچہری دی اندر مامن دی اجازت ہے یہ کوئی نہ جناب ادریس علیہ السلام نے اجازت دے چھوڑیے جس وقت اسرائیل علیہ السلام آ گئے نے پاک پیغمبر جناب سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے ادریس کی بھی آمنو ہے عرض کرتے ہیں سونیا تو زیارت کرنے واسطے آیا دیدار کرنے واسطے آیا تھوڑی ملاقات کرنے واسطے آیا توجہ کر مسلمان جناب سیدنا ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں اے ادریس تو ملک الموت تمام کلہم
زیرو چیز جتنی انساریاں دی روح تو قبض کرنا ہے میں تیرے کو ایک کل پوچھنا چاہنا میری ایک آرزو ہے میری ایک تمنا ہے عرض کی تھی سونیا کے تمنا جس وقت میں آسمان تو چلنے لگا میرے رب نے میں نے فرمایا اسرائیل آجی میں میرا نبی کہتا جامیوں تھی گلوں پورا کیتی پورا کیتی جانا سونیا دسو صحیح کی تو اڈی آرزو ہے فرمایا میری روح قبض کر بولو یار میری روح قبض کر ایک وعدہ میرا نال کر پھر دوبارہ روح لوٹانی دوبارہ لوٹانی فرمایا ہو چکا ہے یعنی جس وقت یہ خواہش پوری ہوگی پھر ایک ہو رہی خواہش فرمایا یہ خواہش پوری کرن تو بعد پھر دوزخ دی سیر کرائیں علاقے دے رہا دماغ چوس چلا کرنے چجڑے رہی ہے خود بخود چوس چلا کھوندی تو سا سٹیج محمدی آلے کوئی بولو اے آپ پہ فرمایا آج کی حضور کیا منشا ہے اور فرما روز کی منشا ہے کہ دوزخ کی سیر تو بعد پھر جنت کی سیر ہی کریں جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے توجہ کر مسلمان اسرائیل علیہ السلام نے جناب سیدنا ادریس علیہ السلام دی پہلے روح قبض کی دیئے روح قبض کرن تو بعد پھر آپ دی روح لٹائیے آپ اٹھ بیٹھے نے آپ توجہ کرنا مختصر کرنا جس وقت جناب والا روح لوٹ آ گئی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہونے ایک کر میں نے پرانتے اٹھا لا دوزخ کی سیر کرا جناب والا دوزخ کی سیر ہو گئی جناب اللہ اپنے فرماؤ جنت اندر لے کے چل جناب سیدنا ادریس علیہ السلام جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام جنت دروازے دے چھوڑے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے حور و غلمان اے جنت رضوانو اے کلہم میرے فرشتوں میرا نبی جنتی سیر کرن واسطے آتا بھی ہے سارے جنت کے اندر چلا جاؤ میرے نبی دوائیں کے استقبال استقبال کرو کلہم فرشتے جنت اندر آ گئے نے کلہم حور و غلمان کی رضوان جنت اندر آ گئے نے استقبال واسطے توجہ کر مسلمان اللہ دے پاک اللہ دے پاک محمد جناب سیدنا ادریس علیہ السلام کی جنت سیر کی وقت سدیندہ دے جس وقت جنت سیر ہو گئی تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور میں چلی فرمایا اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا وعدہ اس طرح فرمایا کی گال ہے فرمایا اللہ دا وعدہ ہے کہ ایک دفعہ موت دے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم ثم الیہ ترجعون هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا فرمایا اللہ دا وعدہ ہے پہلے زندگی پھر موت موت کے بعد پھر زندگی پھر موت کوئی نہ یعنی اللہ دا وعدہ ہے اور کی بات ہے کہ جس نے ایک دفعہ پل صراط کو کراس کر کے جنت کے اندر جانا ہے پھر اس نے بہر جنت جو کوئی نہیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے آج کی باری تعالیٰ تیرا پاک محمد ادریس علیہ السلام ہے گل کر دے فرمایا اے اسرائیل یہ میں میرے نبی آتا ہوں یہ کر آخری بات والدین کے بارے میں جس وقت مکہ فتح ہویا کیونکہ والدان محترمہ دے شار و ثواب دی محفل ہے جس وقت مکہ فتح ہویا صحابی رسول نے منت مانی کہ باری تعالیٰ مکہ شہر دا قبضہ ساڑھے ہاتھ کے اندر دے فتح عطا فرما تے باری تعالیٰ میں منت مندہ پیاں کہ میں جنتی چوکھر دا بوسا لے آخری مختصر جنتی چوکھر دا بوسا لے مالک کے جنات نہیں
مسلمانہ دے ہتھوں مکہ دی فتح عطا فرمائی، شہر مکہ فتح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام واپس گئے مدینہ دی بستی دے اندر، توجہ ہے بھائی، شہر مکہ دے اندر حضور علیہ السلام آپ نے شہر مکہ نے چھوڑیا تو مدینہ دے اندر پہنچے، صحابی رسول حضور دی کچہری دے اندر پہنچے، اد کدے سونیا منت منی ہے تے بڑی وڈی مان بیٹھا۔ حضور نے فرمایا کہ منی کہ منت منی اگر مالک کائنات شہر مکہ ساڈے ہتھوں فتح کر چھوڑے تے میں جنت دی چوکھڑ دا بوسا لے۔ حضور نے فرمایا تو معمولی گل ہے، منت تیری پوری ہو جائے۔ اد کدے سونیا کس طرح فرمایا گھر چلا ون اپنے والدہ محترمہ دے قدم دی قدم بوسی کر پیو دا متھا چوم ماں دے پیر چوم لے پیو دا متھا چوم لے۔ روتے عرض کر دے سونیا میرے تے والدین میرے بچپن دے اندر دنیا تو انتقال فرما رہے ہیں، چلے گئے ہیں، سونے ہوتا حیات بھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انکر نادی قبران تے چلا جا، ماں دی قبر دے لتہ لے پاسے ماں دے قدم بوسی کر لیتے پیو دے سر لے پاسے بوسا لائے اللہ تیری منت رو پورا فرما۔ سمجھ آندی بھی کوئی نہ روتے عرض کردہ سونیا بچپن دی عالم کے اندر میری والدین دے انتقال ہو گئی، میری والدین دے قبران دا بالکل نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام دی رحمت دا دریا جو اس کے اندر آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی انکر ہر دے اندر بہ کے دو لکیرہ چمڑا دل دے اندر خیال کر، ایک قبر ہے میرے والدی تے دوسری ہے میری والدہ، ایک والد ایک والدہ، والد سیرہ لے پاسو بوسا چلا ہے تے والدہ دے قدموں لے پاسو بوسا چلا ہے۔ مالک کائنات حبیب دے صدقے تیری منت رو پورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کر حضرت صاحب کے ملک فرمائیں. حضرت محترم کسی برا کو لوں کلام مجید ہو تو میں کر دیا کسی کو کلام پڑھی ہوئے قبیل تو اور کسی برا کو لوں کلام مجید پڑھی سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص سارے برا دوست دفعہ پڑھ لو اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو اول آخر درود پاک پڑھ کے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
یا اللہ عزوجل من جملہ جو کلام مجید کا غد تریر شدر کلام دا ثواب جو برامان دوستان سورت فاتحہ سورت اخلاص کلام مل کی تھی ان ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ چھڑیتاں تفتاً نظرانہ عجزانہ بشکرین اللہ قبول فرما اللہ عزوجل آقا علیہ السلام دی آل اولاد بند الباغ بار امام زید معصوم 1,24,000 کو پیش نبی پیغمبر غوث کو تب عبدال شہدائے کربلا دی بارگاہ حدیتاً تفتاً نظرانہ عجزانہ بشکرین اللہ قبول فرما اللہ انہیں پاک روحان دے وسیلے جمیلے کر کے بھائی محمد عمران بھائی محمد حسنان دی والدہ اور وعد المعروم دینا صلی سواب کرنے اللہ قبول فرما خصوصاً بالخصوص انہاں دی والدہ صاحبان دینا صلی سواب کرنے اللہ قبول فرما اللہ معرومان دی قبر منور تروشن فرمائیں میرے مالک جو ذکر اذکار دی محفل ہوئی ہے میرے مالک اس محفل دا ثواب اس قرآن خانی دا ثواب نہ دی والدہ صاحبان دینا صلی سواب کرنے اللہ قبول فرما اللہ معرومان دی قبر دی کروڑا نام دا فرمائیں جنت الفردوس جعل مقام نصیب عطا فرمائیں اللہ عز و جل باب آدم علی نبینا علیہ السلام دلکتے آئیتیں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات حق در دمائن وارے سنیت ترگن اللہ سبنا دیا رونے صلی سو کرنے اللہ قبول فرما اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دسل کی میرا مالک کریم اسکار دے اسلام دان دے جتنے معلوم ہے سنیت ترگن سبنا دیا رونے صلی سو کرنے اللہ قبول فرما سبنا دیا قبروں کی کروڑا رحمتہ عطا فرمائیں اللہ خصوصاً اللہ والدین معلومائن دی قبروں کی کروڑا رحمتہ عطا فرمائیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان الہی بارک بنی فاطمہ کے برکولی ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امر کنی برقبول منود الصدامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ خلقی وزین فرشی محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا میرا مولا کریم حاضرین محفل دی حاضری منظور تے قبول فرما یا میرا مولا کریم جو انہوں نے اخراجات یا اللہ تیرے دربار اقدس دی اندر پیش کیتنے یا اللہ تو منظور تے قبول فرما یا میرا مولا کریم انہوں دی کوشش و کعبش اپنے دربار اقدس دی اندر منظور تے قبول فرما یا اللہ جو وعد و نصیحت یا اللہ تو منظور تے قبول فرما یا میرا مولا کریم جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ مفسرہ جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی چادر تطہیر دا صدقہ اما مرحومہ مغفورہ دے درجات بلند فرما کے مقام لجین دی اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ مرحومہ مغفورہ دی قبر و جنت دے باغ دی چیہے گا باغ بڑا مرحومہ دی قبر دی اپنی رحمتان دی برکت دا نزول فرما یا میرا مولا کریمہ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ظلف امبری دا صدقہ کلہم مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات جتنی سے دنیا فانی تو ڈر گئے تمام دے درجات بلند فرما کے مقام لجین دی اندر اللہ تعالی مقام عطا فرما یا اللہ سارے گناہوں معاف فرما نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بولو ہو جاتی ہے مولا کیا کریں انسان ہے رحمت دار دریا الہی 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 تے ہر دم مقدہ تیرا یہ ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاسی میرا یا رب دکھا دے مدینہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا مولا تیری رحمت برستی ہے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین